کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 26واں باب، فرمانبرداری کے لیے برکات۔ تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو، میں تمہارے لیے بروقت می برساؤں گا، اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے، اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے، اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے، اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے۔ اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سوؤ گے، اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا، اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے، اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 500 کو رگیدیں گے، اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے۔ اور میں تم پر نظر عنایت کروں گا اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے، اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا، اور میری روح تم میں نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا، اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا، نافرمانی کی سزا۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپ دق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو رگیدتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے۔ اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں۔ اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کر دیں گے، اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا جو عہد چکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی۔ اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا، اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا، اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا،
اور تمہاری سورج کی مورتوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا، اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ بنا دوں گا، اور تمہاری خوشبوئے شیرین کی لپٹ کو میں سونگھنے کا بھی نہیں، اور میں ملک کو سونا کر دوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا، اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے، اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں ہوگے تب تک وہ اپنے سبت منائے گی، تبھی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائیں گی۔ یہ جب تک ویران رہے گی تبھی آرام بھی کرے گی، جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا، اور جو تم میں سے بچ جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گر گر پڑیں گے، اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، باوجود یہ کہ کوئی کھدیڑتا نہ ہوگا، اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی، اور تم غیر قوموں کے درمیان پراگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملک میں گھلتے رہیں گے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں، اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ آمین اور آمین۔